السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ٹروتھ ہسٹری چینل۔ ناظرین، زندگی فقط سورج کے طلوع اور غروب ہونے کی داستان نہیں ہے، بلکہ زندگی اقوام میں بیداری اور اس میں شعور کے بیدار کرنے کی تحریک کا بھی نام ہے۔ جو شعور بعض قوموں میں یا تو کبھی بیدار ہی نہیں ہوتا یا بعض قوموں میں شعور زندگی کو ماضی کی مزاروں میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ ناظرین، ایسے میں انہی اقوام میں سے کچھ مرد قلندر اٹھتے ہیں اور اپنی قوم کو پھر سے باشعور زندگی کو پلٹنے کی راہ دکھلاتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ ایسے مردان حق کی آواز خواہ تقریر میں ہو یا تحریر میں ایک آفاقی پیغام کی صورت صدیوں کا سفر طے کرتی ہے اور آنے والی نسلوں کو نوید سحر دیتی ہے۔ معزز ناظرین، جبران خلیل جبران ایک ایسے ہی قلندرانہ فکر کے حامل شاعر، مصنف اور فلسفی کا نام ہے، جس نے آج سے تقریباً پونے 2 صدی قبل لبنان کی سرزمین پر آنکھ کھولی۔ لبنان کا قدیم نام البانیہ بھی ہے۔ ناظرین، البانیہ بحیرہ روم کے مشرقی کنارے پر ایک چھوٹا سا ملک ہے جس کا دارالحکومت بیروت ہے اور لبنان زیادہ تر پہاڑی علاقے پر مشتمل ہے۔ شام اور اسرائیل کے پڑوس میں یہ وادی قدیم تہذیبوں کا مخزن ہے اور مدتوں سے اس کی آغوش میں مسلم اور مسیحی قومیں ایک ساتھ رہتے رہتے اپنے خیالات اور رسوم و رواج میں ایک دوسرے کا عکس دکھائی دیتا ہے۔ حتیٰ کہ تصوف سے متعلق خلیل جبران کی تحریروں کو پڑھتے ہوئے بھی بعض اوقات یہ فیصلہ نہیں ہو پاتا کہ مصنف مسیحی تھا یا مسلمان۔ ناظرین، اس عظیم مصنف نے تصوف، عشق، سیاست، ہر موضوع پر ایسا عمیق تجزیہ پیش کیا جو صدیوں تلک اقوام کے لیے نقارۂ انقلاب بنا رہے گا۔ ایک ایسا انقلاب جو مذہب سے بغاوت کو نہیں اکساتا، لیکن مذہب کی آڑ میں انسانی اذہان کو یرغمال بنا دینے والے جھوٹے پیشواؤں کو ضرور للکارتا ہے اور ان کی بے عملی پر ان کی کھلی بندو سرزنش کرتا ہے۔ معزز ناظرین، خلیل جبران مسیحی اکثریتی شہر بشاری میں ایک عیسائی پادری خلیل کے گھر پیدا ہوئے۔ ماں کا نام کملا تھا۔ غربت کی وجہ سے جبران باقاعدہ طور پر ابتدائی تعلیم اسکول یا مدرسے حاصل نہیں کر پائے، لیکن پادریوں کے پاس اس نے عربی اور شامی زبان میں انجیل کا مطالعہ کیا اور تفاسیر پڑھی۔ ناظرین، جبران کے بچپن میں ان کے گھر کے حالات سے متعلق جو سوانح نگاری ہوئی ہے، اس کے مطابق ان کے والد نے بے پناہ معاشی مسائل اور پریشانیاں دیکھیں، بے تحاشا جوا کھیلنے کی وجہ سے مقروض بھی ہوئے، لیکن سلطنت عثمانیہ کی ریاست کی جانب سے جب ایک دستے کے سپہ سالار بنائے گئے تو حالات کچھ سنبھلے، لیکن 1891 میں انہیں اس نوکری سے بھی معطل کر دیا گیا اور جب احتساب ہوا تو نہ صرف قید کی سزا ملی بلکہ خاندانی جائیداد بحق سرکار ضبط کر لی گئی۔ جبران کی والدہ کملا اور جبران نے امریکہ ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا، جہاں کملا کے بھائی رہائش پذیر تھے۔ ناظرین، ان کے امریکہ ہجرت کرنے کے بعد جبران کے والد کو 1894 عیسوی میں رہا کر دیا گیا، مگر ترک وطن کا فیصلہ ترک نہ ہوا اور 25 جون 1895 کو جبران کے والد نے خاندان سمیت نیو یارک ہجرت کی۔ امریکہ میں جبران کو اسکول میں داخل کروایا گیا اور اسکول کے رجسٹر میں ان کا نام غلطی سے خلیل جبران درج ہوا اور یہی نام ان کی ادبی پہچان بن گیا۔ جبران کی سوانح پڑھ کر احساس ہوتا ہے کہ اس کی والدہ ایک محنتی، خوددار اور وطن پرست خاتون تھیں۔ امریکہ میں بھی جبران کی والدہ نے کپڑے کی سلائی کا کام شروع کیا اور لیس اور لینن کا کام کر کے گھر گھر جا کر بیچنا شروع کر دیا۔ جبران کی مغربی ثقافت سے متاثر ہونے کی وجہ سے 15 سال کی عمر میں جبران کو واپس لبنان بھجوا دیا گیا، کیونکہ والدہ اور بڑے بھائی کی خواہش تھی کہ جبران اپنی لبنانی ثقافت کا پرچار کرے اور مغربی ثقافت کو ترک کر دے۔ لبنان سے آ کر انہوں نے عیسائی مارونات کے مدرسے میں تعلیم حاصل کی اور پھر بیروت میں اعلیٰ تعلیم کے لیے منتقل ہوئے۔ بیروت میں اپنے ایک ہم جماعت کے ہمراہ ایک ادبی رسالے کا اجرا کیا۔ کالج میں ان کو بطور شاعر شہرت ملی۔ یہاں وہ کئی سال تک مقیم رہے، البتہ 1902 عیسوی میں بوسٹن واپس چلے گئے۔ ناظرین، جبران کی زندگی میں غموں کا آغاز جبران کی بوسٹن واپسی سے تقریباً 2 ہفتے قبل ان کی بہن سلطانہ
بیماری میں مبتلا ہو کر 14 سال کی عمر میں وفات پا گئی، اور اس کے اگلے ہی سال ان کے بھائی پیٹر بیماری کی وجہ سے وفات پا گئے اور ماں کینسر میں مبتلا ہو کر فوت ہوئیں۔ جبران کی بہن ماریانا نے جبران کی دیکھ بھال کی۔ ماریانا ایک درزی کے پاس نوکری کرتی رہی۔ جبران نے 30 ستمبر 1895 عیسوی کو اسکول کی تعلیم شروع کی۔ اسکول کی انتظامیہ نے انہیں ہجرت کر کے آنے والے طالب علموں کی مخصوص جماعت میں داخل کیا تاکہ وہ انگریزی زبان سیکھ سکیں۔ اسکول کے ساتھ ساتھ جبران نے اپنے گھر کے پاس ہی ایک فنون لطیفہ کے اسکول میں بھی داخلہ لے لیا۔ فنون لطیفہ کے اسکول نے جبران کی صلاحیتوں کو نکھارنے میں اہم کردار ادا کیا، اور 1898 عیسوی میں پہلی بار جبران کی بنائی ہوئی مصوری کے نمونے ایک کتاب کے سرورق کے لیے استعمال کیے گئے۔ 1897 میں جب جبران کی عمر 15 سال تھی تو ان کی تصویر کو عمر خیام کی رباعیات کے مجموعے کے سرورق کے لیے منتخب کر لیا گیا۔ جبران خلیل نے اپنے فن پاروں کی پہلی نمائش 1904 میں بوسٹس کے ڈے اسٹوڈیو میں کی۔ ناظرین، اس کے علاوہ جبران کی ملکی سیاست اور دیگر امور میں بھی دلچسپی رہی۔ جبران نے شام میں عربی کو بطور قومی زبان نافذ کرنے اور بنیادی تعلیم میں اسے لازمی قرار دینے کا مطالبہ کیا۔ 1912 عیسوی میں جبران نے جب ابو ہاہا سے ملاقات کی تو ان کے ساتھ امریکہ بھر کا سفر برائے امن بھی کیا۔ جبران نے امن کا پرچار کیا، مگر اس کے ساتھ ہی انہوں نے شامی علاقوں کی سلطنت عثمانیہ سے علیحدگی کا مطالبہ کیا۔ جبران نے اس بارے میں ایک معرکۃ الآراء نظم بھی لکھی۔ ناظرین، جبران کی اس نظم نے بھی عالمی سطح پر مقبولیت کی نئی داستان رقم کی۔ جنگ عظیم اول میں جب عثمانیہ سلطنت کا شام سے خاتمہ ہوا تو جبران نے ایک تصویری فن پارہ تخلیق کیا جو وکٹری میگزین کا سرورق بنا۔ جبران خلیل کو جدید عربی زبان کا قادر الکلام شاعر مانا جاتا ہے۔ اس کی شاعری فکر و حکمت کے نئے دریچے کھولتی ہے، اور یہ خیال کیا جاتا ہے کہ جبران ولیم شیکسپیئر اور لاؤتاس کے بعد تاریخ میں تیسرے سب سے پڑھے جانے والے شاعر ہیں۔ ناظرین، اس کی ایک کتاب النبی کا دنیا کی تقریباً 150 زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ ناظرین، جبران نے اپنی معرکۃ الآراء نظم قابل رحم ہے وہ قوم میں اقوام کی بیداری کا جو عالمگیر پیغام دیا ہے، اس میں بھی اس نے مذہب و سیاست کے میدان میں عقل سے ماورا پیروکاروں کو احساس خودی بیدار کرنے کی تلقین کی ہے۔ وہ کہتے ہیں، قابل رحم ہے وہ قوم جس کے پاس عقیدے تو بہت ہوں مگر دل یقین سے خالی ہو۔ قابل رحم ہے وہ قوم جو مانگے کی روٹی کھاتی ہو اور دوسروں کی کشیدہ کردہ شراب سے لطف اندوز ہوتی ہو۔ قابل رحم ہے وہ قوم جو باتیں بنانے والوں کو اپنا سب کچھ سمجھ لیتی ہو۔ قابل رحم ہے وہ قوم جو بظاہر عالم خواب میں بھی ہوس اور لالچ سے نفرت کرتی ہو مگر عالم بیداری میں مفاد پرستی کو اپنا شعار بنا لیتی ہو۔ قابل رحم ہے وہ قوم جو جنازوں کے جلوس کے سوا کہیں اور اپنی آواز بلند نہیں کرتی اور ماضی کی یادوں کے سوا اس کے پاس فخر کرنے کا کوئی سامان موجود نہ ہو۔ وہ اس وقت تک احتجاج نہیں کرتی جب تک اس کی اپنی گردن عین تلوار کے نیچے نہیں آ جاتی۔ قابل رحم ہے وہ قوم جس کے نام نہاد سیاستدان لومڑیوں کی طرح مکار اور دھوکے باز ہوں اور جس کے دانشور شعبدہ باز اور مداری ہوں۔ قابل رحم ہے وہ قوم جو نئے حکمرانوں کو ڈھول بجا کر خوش آمدید کہتی ہو اور اقتدار سے محروم ہونے پر ان پر آوازیں کستی ہو، جس کے اہل علم و دانش وقت کی گردش میں گونگے اور بہرے بن کر رہ گئے ہوں۔ ناظرین، جبران خلیل کی یہ نظم بہت مشہور ہوئی۔ ناظرین، اسی وجہ سے خلیل جبران کی شخصیت میں شاعری، نثر نگاری اور مصوری ان سب کی مدد سے اپنے باطنی کیفیات کا اظہار ملتا ہے۔ تاہم اپنی تحریروں میں انہوں نے مذہبی طبقہ کی غفلتوں کو بہت مدلل اور موقر انداز سے بیان کیا ہے۔ ناظرین، خلیل جبران فکر انسانی کے اس اوج پر تھا جہاں انسان کسی خاص مذہب کے پیروکاروں سے مخاطب ہوتا نہیں دکھائی دیتا، بلکہ اس کے سامعین تمام عالم انسانی کے وہ مظلوم لوگ ہوتے ہیں جنہیں مذہب کی حقیقی روح سے قصداً دور رکھتے ہوئے ایک خاص طبقہ مذہبی پیشواؤں کے لبادے میں اپنے مخصوص نظریات عوام کے اذہان میں انڈیلتا دکھائی دیتا ہے، اور اکثر ان کی یہ خود ساختہ نظریات حاکم کی خوشنودی اور ذاتی مفادات کی بنیاد پر تشکیل دیے جاتے ہیں۔ انسان اور انسانیت کا استحصال اسی منزل سے شروع ہوتا ہے۔
اور قومیں نسل در نسل غلام ابن غلام بنتی چلی جاتی ہیں۔ ناظرین، انسانوں کو غلام بنانے کا رویہ مختلف ادوار میں مختلف طریقوں سے چلا آ رہا ہے، لیکن ہر عہد میں خلیل جبران جیسے صاحبان فکر اپنے قلم سے فرعین وقت کے رویوں کو بے نقاب کرتے رہے ہیں اور ہمیشہ کرتے رہیں گے۔ ناظرین، اس عظیم فلسفی اور شاعر کی وفات 10 اپریل 1931 کو ہوئی۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں جبران خلیل جبران کی آپ نے ڈاکومنٹری دیکھی۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔